آج سائفر کے حوالے سے بھی تھی، ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن آپ کی اجازت سے جو آپ جواب دے سکیں جی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں بہت ساری چیزیں ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، ہم خود ہی نہیں پوچھیں گے. خود واپس مل گیا جو اصل مقدمہ تھا، یہ سوال جو ہے یہ وہ آج مل گیا، یہ سائفر مل گیا اور اتنی جوبلیشن ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں. مجھے بتائیں کہ یہ تو میرے لیے بھی نیوز ہے کہ وہ کہاں سے، وہ تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے ڈور کے ساتھ باندھا ہوا تھا. یہی تو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے نا تھی اور کہیں سے وہ برآمد ہو گئی. کہاں سے بھیجا گیا ہے، کس کو بھیجا گیا ہے، فارن آفس کو کس نے بھیجا ہے؟ اس کے کیبنٹ سیکریٹری صاحب کی طرف سے وہاں سے سیل شدہ وہ لفافہ مل گیا جی، واپس بھیجا گیا. یہ آج کی خبریں ہیں سر. اب اس کا جواب دیجیے جی. اچھا، اگر وہ سائفر جو ہے وہ سیکریٹری کی اس میں سے واپس چلا گیا تو اس کی ایک ایس او پی یہ ہوتی ہے کہ سائفر جب بھی کسی کو بھی جب آفیشلی دیا جاتا ہے تو وہ سیلڈ انویلپ میں واپس آتا ہے اور اس کو ایس او پی کے مطابق جو سائفر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. تو مجھے ویسے اس کی تفصیلات پتہ نہیں ہے، شعیب صاحب بتا رہے ہیں. نہیں، آج خبریں چلی ہیں، لیکن میں اس بارے میں ناعلم ہوں. میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ایسی خبر لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو، لیکن میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت نہیں کیا، میں اس کے میرٹس پہ سارا دن خبریں چلی. یہ ایک پوچھ لیتے ہیں پروسیکیوٹر، یہ میں آپ کو نہیں، پروسیکیوٹر کے علاوہ انفارمیشن تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سائفر ہے وہ جب آتا ہے تو سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے اور اس کی کتنی کاپیز بنا کے کس کس کو دینی ہے. تو وہ جس چیز کے پاس کاپیز جاتی ہے ایز پر ایس او پی، وہ ان کو کچھ دیر اپنے پاس اس کی ملاحظہ کرنے کے بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں. اور اس کی واپسی کی کوئی سچ کوئی میعاد مقرر نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں ہونی ہے، لیکن اس نے واپس جانا ہے، اس کے رولز ہیں. تو یہ بات کہ جی اگر وہ کاپیز کیبنٹ ڈویژن میں پڑی ہوئی تھی اور وہ واپس آئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا. اب سر اس کے گمنے کی اطلاع عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ دی تھی، جی جی، اس کے ملنے کی اطلاع کیسے ملے گی؟ یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مل گیا جیسے کلیم کر رہے ہیں شعیب صاحب؟ نہیں، ہم تو میڈیا کی انفارمیشن دے رہے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ابھی، کیونکہ ابھی ایز سچ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے کہ وہ کون سا سائفر جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن نے واپس بھیجا. آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس میں لا علم ہوں. لیکن وہ جو سائفر کا کیس اس وقت چل رہا ہے وہ والا ہے کہ جو کاپی وزیر اعظم کے پاس گئی تھی وہ گم گئی، اس کی بات. اس بات کا امکان ہے کہ جو کیبنٹ کو گئی تھی کاپی، اس سے وہ الگ کاپی تھی اور پرائم منسٹر کی الگ کاپی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پرائم منسٹر کے پاس جو کاپی جاتی ہے اس کو صرف سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر وہ دیکھ سکتا ہے، پرائم منسٹر دیکھ سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر آفس میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف فارن افیئرس کا بھی تعینات ہوتا ہے، اور وہ جب ان کو پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ واپس اس کے پاس آ جاتا ہے. اچھا، یہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکتا. لیکن کیبنٹ اگر اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی یا کیبنٹ میں رکھا جائے گا تو پھر کیبنٹ اگر جہاں سے بھی گیا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رسپانسبل تھا نا. کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، ریکارڈ کیپر ہے، یا وہ کلرک ہے وہاں سے کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا؟ لیکن اس کاغذ کا تو کسٹوڈین پرائم منسٹر نہیں ہوتا، یہ آفیشیل سیکرٹ، یہ آفیشیل اور یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. پہلی بات ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہے ہو، میں تو آپ کی بات کو چیلنج نہیں. اس کے رولز ہیں نا. جو بھی ڈاکومنٹ جائے گا، کوئی بھی کاغذ ہوگا جو وہاں کا پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کا ہے، ہی از رسپانسبل، وہ دکھائے گا، واپس رکھے گا، اس کو واپس لائے گا. اگر سیکریٹریٹ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے، یہ ایسی ہے جیسے چیف جسٹس کے کمرے سے جو منسٹرز وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف دکھایا تھا اور پھر جیب میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جیب والی بات ہے ہی نہیں. وہ وہیں سے جو، بلکہ ایک بات صرف کہہ دوں، جو ابھی بھی 164 کی یا 161 کی اسٹیٹمنٹ آئی اعظم خان کی، وہ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی ٹریس کرو کہاں چلا گیا وہ. تو اس سے زیادہ وہ کیا کہے گا اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں؟ دیکھیں اس میں راز نہیں کروں گا، میں یہ صرف یہ کہوں گا، میرا خیال ہے چونکہ پینڈنگ کیس ہے، نہیں، اس کے میرٹس میں نہیں میں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کیبنٹ میں بھی پیش کی جا گئی تھی، 2 دفعہ کیبنٹ میں گیا تھا، ایک بار خان صاحب کے دور میں، ایک بار میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، اور یہ اس وقت جب یہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 2 دفعہ میٹنگ ہوئی، وہ والی کاپی ہوتی ہے جو کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس ہوتی ہے. اچھا، وہ پرائم منسٹر کی کاپی سے تعلق نہیں، وہ سیکرٹری خارجہ خود لے کے آتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے، وہ دیکھ کے پھر وہ واپس چلی جاتی ہے.
یہ ایسا نہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات اس میں تو خان صاحب اپنا دفاع کریں گے آف کورس کہ وہ بتائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں وہ گئی ہو اور وہ کیبنٹ سیکرٹری کے پاس پڑی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب یہ کابینہ کا اجلاس ہوا تھا سر, جو وہ کابینہ کا اجلاس 9 اپریل کو ہوا, اس میں ڈی کلاسیفائی کرنے کا وہ آرڈر ہوا. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, اس کا آرڈر ہوا, میں آپ کو بتا دوں. 8 تاریخ کو خان صاحب کی زیر قیادت کابینہ کا اجلاس ہوا, جس میں ایجنڈا تھا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے پبلک ایٹ لارج کے لیے. اس کی مخالفت ہوئی اندر سے, وہ فیصلہ نہیں ہوا. اس کی نہیں, میں بتاتا ہوں 9 کو کیا ہوا. 8 کو جب اس کے کیبنٹ سیکرٹری نے, لا سیکرٹری نے اور منسٹری آف فارن افیئرس کے سیکرٹری نے اس کی شدید مخالفت کی کہ سائفر کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے 9 تاریخ کو, جس دن رات کو پھر ووٹنگ ہوئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس, پھر اجلاس بلایا گیا. پھر اس میں انہوں نے منظوری دی کہ اس کو محدود کاپیز بنائی جائیں, 4 یا 5, ڈی کلاسیفائی صرف اس حد تک کہ اس کو پریزیڈنٹ, اسپیکر, نیشنل اسمبلی, چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی حد تک یہ ڈی کلاسیفائی ہوئی تھی, اور اس کی پھر 4 کاپیز اپروو کر کے گئی تھی. وہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی فار پبلک ایٹ لارج نہیں. وہ پھر پبلک کے لیے تو نہیں ہو سکی نا, کیونکہ 4 لوگوں کے کب ہے, آج بھی کدھر ہے, کس کے پاس ہے سر؟ یہی تو کہہ رہے ہیں پبلک کے لیے ہوئی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ تو منٹس آئیں گے تو سامنے آئیں گے نا, منٹس تو ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن ڈی کلاسیفائی کا فیصلہ ہوا کیبنٹ میں. یہ میں نے خان صاحب سے خود پوچھا, 4 یا 5 کاپی. یہ والی بات ہو نہیں سکتی. اگر ڈی کلاسیفائی ہوگا تو سب کے لیے ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن میں آگے جاتا ہوں. اگر ایسا فیصلہ ہوتا تو پھر یہ پیپر, یہ آپ کے پاس بھی ہوتا, میرے پاس بھی ہوتا, سب کے پاس ہوتا. آج بھی کس کے پاس چھپا ہے امریکہ کے اخبار میں. تو امریکہ کے اخبار نے انفارمیشن کیا دی ہے کہ سورس کون ہے. جو سورس اس نے استعمال کیا ہے, اس نے کہا جی سٹنگ آرمی آفیشل نے مجھے دیا ہے. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سر سن لیں, مطلب میرے پاس اگر خبر آتی ہے تو میں اپنا سورس تھوڑی بتاؤں. اگر وہ اپنا سورس بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا. سن لیں, اگر انٹرسیپٹ نے سٹوری دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس سے ایگریوڈ ہے 2 باتوں سے. ایک یہ ہے کہ وہ کنٹینٹس درست نہیں ہے, اس کے خلاف کیس کرے, یا وہ یہ کیس کرے کہ جو آپ سورس بتا رہے ہو دیٹ از رانگ. اور آپ اگر اس سورس کو ڈینائی نہیں کرتے اور اس کو ریبٹ نہیں کراتے, اس کو ثابت نہیں کرتے, تو جو کچھ اس نے کہا ہے پہلی بات یہ آئے گی کہ وہ درست ہے. کیبنٹ نے اس فیصلے کو نہیں, اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا, جو کہ اکارڈنگ ٹو شاہ بابر صاحب نہیں کیا. اس کے ثبوت موجود ہوں گے, وہ تو آئیں گے سامنے. منٹس آئیں گے. دوسرا, پرائم منسٹر اگر کوئی چیز شعیب صاحب آپ کو دی جاتی ہے, یہ فون مثلاً آپ کے پاس ہے اور میں آپ کو یہ فون دیتی ہوں, تو آپ اگر گم ہو جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی سر, آپ کے پی ایس سے نہیں پوچھوں گی کہ کہاں گیا. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ دفتروں کا ایک طریقہ کار ہے. مثلاً آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ ہو یا کوئی جج ہو یا آفیسر ہو, میں صرف ایک جملہ کہہ دوں. میں بات مکمل کر لوں. مجھے اینکر پرسن سے زیادہ اس وقت آپ ہائی کورٹ کی جج لگ رہی ہیں, جہاں 2 وکیل ہیں, جہاں سینئر 2 وکلا جو ہے کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ جاری رکھیں. میں خود بڑا انجوائے کر رہا ہوں, میری معلومات کو بڑا اضافہ بتائیں. جی, کسی کے آفس سے جو ہائی آفس بیٹھا ہوا ہے, ان کے آفس سے کسی کلرک نے کوئی آفس سائڈ لائن کر دیا, کوئی پیپر بعد میں ملا یا نہیں ملا, لیک کر نہیں, پہلے تو لیک کرنا تو بعد کی بات ہے نا, گم کر دیا, سائڈ لائن کر دیا, چھپا لیا, یا کوئی چیز چوری کر لیا, کچھ بھی کر لیا, تو کیا وہ اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ریسپانسبل ہوگا. اسی کا انویسٹیگیشن ہو رہا ہے نا کہ یہ کیسے ہوا. نہیں, یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا. یہ اچھی, یہ درست بات نہیں ہے کہ جی, یہ سائفر کا کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی ہے. ایک شخص, ایک سیکنڈ سر, میں یہ کر لیں, میں نہیں, آپ نے کہا کہ غلامی کی ایک بدترین مثال ہے. ٹھیک, ہم نے اس پاکستان میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو, اگر ہم ایک ایٹامک پاور اور ایسا ملک, ہم اس کو اگر یہ سزا دیتے ہیں اس بات کے اوپر, ارسپیکٹو باقی کیس کیا ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سب سے بری بات یہ ہوگی کہ کل آپ کے ملک کے لیے, مجھے بتائیں, آپ کے ملک کے اوپر خدا نخواستہ فزیکل اٹیک ہو یا سلامتی پہ اٹیک ہو, پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے.